بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جی کے ورڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مقدس تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں اہم معلومات فراہم کریں گے۔ تابوت کا مطلب صندوق اور سکینہ کا مطلب سامان۔ ناظرین، اس تابوت میں آخر کیا تھا اور یہودی اس کو اتنا کیوں چاہتے ہیں، جس کے لیے یہودیوں نے پوری دنیا میں آگ لگایا ہوا ہے؟ ناظرین، روایت کے مطابق یہ تابوت شمشاد نامی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اس کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا گیا تھا، جس میں آپ علیہ السلام اپنا ضروری سامان رکھا کرتے تھے۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس مقدس تابوت میں توریت کا اصل نسخہ، پتھر کے 2 تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی سینہ پر دی گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے پر آپ علیہ السلام کے لباس اور عصا مبارک، برہن اور ایک برتن جس میں من و سلوہ محفوظ کی گئی تھی، تاکہ آنے والی نسل اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھے جو ان کو صحرا میں بھٹکنے کے دوران فرمایا گیا تھا۔ یہ سب چیزیں تابوت سکینہ میں محفوظ تھی، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوا کر ایک صحرا میں پہنچے تو یہ تن و تنہا صحرا میں موجود تھے، کھانے پینے کی کوئی غذا موجود نہیں تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم پر من و سلوہ کھانا ان پر اترتا تھا۔ یہ تمام معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان انبیاء کرام پر اتارے گئے تھے، ان کی برکت سے اس تابوت میں محفوظ تھی، اس لیے اس کو بہت اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ یہ تابوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے رحمت اور برکت کا باعث تحفہ تھا، اور انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش ہوتی، یعنی زلزلہ، آفت، قحط، طوفان یا جنگ میں کوئی ہار کا خطرہ ہوتا تو بنی اسرائیل اس تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتی تو حیرت انگیز طور پر قبول ہوتی تھی۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا۔ یہ لوگ یعنی یہودی اس صندوق یعنی تابوت سکینہ کا بہت احترام کرتے تھے، کیونکہ یہودیوں کے ہر مسئلے کا حل اس تابوت میں موجود تھا۔ یہودی اپنے مذہبی تہواروں اور جلوسوں میں یہ تابوت اپنے کندھوں پر اٹھا کر شرکت کرتے تھے۔ اس تابوت کی حفاظت کے لیے خاص فوجی تعینات تھے۔ ایک طرف اس تابوت اور اس میں تمام چیزیں مبارک کا بہت احترام اس قدر کیا کرتے تھے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننا ان لوگوں کا معمول بن چکا تھا۔ ناظرین، تاریخ انسانی میں یروشلم شہر جو مذہبی لحاظ سے دنیا کے 3 بڑے مذاہب یعنی مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی تاریخ بہت پرانی ہے اور کئی مرتبہ اس پر حملے بھی ہوئے، جس کے دوران یہودی در بدر رہ گئے۔ آج بھی ماہر آثار قدیمہ ان قدیم کھنڈرات میں وہ تمام عمارتیں تلاش کر رہی ہے جو اس شہر میں اجڑنے کے دوران نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جن کو بنی اسرائیل کے بادشاہت بھی عطا ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی بادشاہت کے 1000 قبل میں وہ دور تھا جب بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چینے جا چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران حضرت شموئیل علیہ السلام تھے جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے میں کسی بادشاہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے 30 سالہ طالوت کو بادشاہ مقرر کرنا چاہا، مگر بنی اسرائیل نے اس کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا اور شرط رکھی کہ جب تک تابوت سکینہ ان کو حوالہ نہ کیا جائے وہ طالوت کے بادشاہت کی اطاعت نہیں کریں گے۔ ناظرین، جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے، سرکشی اور ظلم و ستم کے انتہا کرنے لگے، یہ قوم انتہائی مغرور، تکبر، ضدی، سرکش اور حد سے زیادہ لالچی، مال و دولت سے محبت کرنے والے اور ظالم تھے، تو ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور قوم عمالقہ کے ایک لشکر جرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر دیا اور بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا اور تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے اور جا کر ان کو کوڑا کرکٹ جگہ پر پھینک دیا۔ ان کی اس بے ادبی پر قوم عمالقہ پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہوئی اور دیکھتے دیکھتے قوم عمالقہ کی 5 بڑی شہر ویران ہو گئی۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ سب تابوت سکینہ کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے فوراً اس صندوق کو تلاش کر کے بیل گاڑی میں ڈالا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کے ذریعے ان سے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی، اور یوں حضرت شموئیل علیہ السلام نے تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا اور شرط کے طور پر طالوت کو بادشاہ کے طور پر تسلیم کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک کم سن نوجوان طالوت کے لشکر میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت دشمن فلسطینیوں کی سپہ سالار جالوت نے اسرائیلیوں
اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ بعض روایات میں دشمن فلسطینیوں کا ایک بڑا پہلوان اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ بتایا گیا ہے کہ اس وقت پورے اسرائیل میں ان سے مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے مقابلے میں نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا اور ان کے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی، اور طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ کی، اور یوں وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکمران بنے اور نبوت بھی عطا کی گئی، تو اپنے لیے ایک محل بھی تعمیر کروایا۔ آپ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ میں تو خود ایک محل میں رہتا ہوں، جبکہ مقدس تابوت سکینہ آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہے اور لوگ خیمے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ یہ بائبل کی روایت ہے۔ جیسا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں تو دیودار لکڑی سے بنی ہوئی ایک شاندار محل میں رہتا ہوں، مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے، اور یوں تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ہیکل کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، مگر آپ علیہ السلام کے دور حیات میں یہ ہیکل مکمل نہ ہو سکا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹے نے اسے مکمل کیا۔ اسی بنا پر اسے ہیکل سلیمانی، کنگ سولومون ٹیمپل یا پس ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر جنات کی مدد سے تعمیر کی، تاکہ لوگ اس کی طرف رخ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی تصور تھا اور نہ اس کا کوئی وجود۔ اس قوم کی بدو والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر جنات کو آپ کے تابع ہونے اور جانور کی بولیاں سمجھنے کے علاوہ آپ کو ایسی بادشاہت عطا کی گئی جو اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملا ہے اور نہ آئندہ مل سکے گا، جس کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خود دعا کی تھی۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 7 سال کا وقت لگا۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر جنات کو پتہ نہ چل سکا اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کیا۔ ناظرین، یہ واقعہ اپنے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح مبارک اللہ تعالیٰ نے دوران عبادت قبض کی۔ اس کی ترتیب اس طرح بنی کہ آپ علیہ السلام نے ایک لکڑی پر سر مبارک اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئی۔ اس لکڑی کے سہارے یوں لگتا تھا کہ آپ علیہ السلام اب بھی عبادت ہی کر رہی ہے، جبکہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ ناظرین، اس کی تعمیر کے بعد ہیکل سلیمانی کے 3 حصے کر دی گئی۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، جبکہ آگے حصے میں علماء کرام جو انبیاء کرام کے اولاد سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ، اور اس کے اگلے حصے جس کو انتہائی مقدس مانا جاتا تھا، اس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑی عالمی پیشی امام کی، اور یوں وقت گزرتا گیا۔ یہ ہیکل تقریباً 410 سال تک قائم رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ یہ شدید دشمنی، جھگڑے اور خونریزی طویل عرصے تک جاری رہی، یہاں تک کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں حشفری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، اور یوں بنی اسرائیل ٹوٹ کر صرف سلطنت یہود تک قائم رہا۔ کچھ عرصہ بعد 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بختنصر نے سلطنت یہود کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور اس دوران ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا، اور تابوت سکینہ کو بھی ہیکل سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس نے تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور 2 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گئے، اور شہر کے باہر یہودی غلامی کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھ دیا، اور 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفائے ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بابل کے بادشاہ بختنصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کوڑے کی جگہ میں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اس حرکت کا سزا اس کے پورے ملک کو اس طرح ملا کہ ایران کے بادشاہ ذوالقرنین، جسے سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، جس نے یاجوج ماجوج کے لیے دیوار یا بند تعمیر کرا دیا تھا، انہوں نے بابل کے شہر عراق کے بادشاہ بختنصر پر حملہ کر دیا اور بابل کے بادشاہ کو شکست دے کر بابل کی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ ذوالقرنین ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھے۔ انہوں نے تل ابیب کے قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم شہر جانے کی اجازت دے دی، اور ساتھ میں ان کو دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی اجازت بھی دی، یہاں تک کہ انہوں نے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی تھی، جس کی وجہ سے ذوالقرنین کو یہودی اپنا مسیح بھی قرار دیتے ہیں۔ ہیکل کا دوبارہ تعمیر شروع ہوا، لیکن اس بار تابوت سکینہ نہیں ملا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ بابل کے بادشاہ بختنصر نے اس کا کیا کیا۔ ناظرین، بعض روایات کے مطابق اس تابوت کی مزید بے حرمتی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کو کسی محفوظ جگہ پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ اس کو خود ظاہر نہ کرے کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ مقدس تابوت سکینہ کہاں ہے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر ہوا
لیکن یہ بھی صرف 430 سال تک قائم رہا۔ لیکن اس دوران تابوت سکینہ کو بھی واپس نہ لایا جا سکا، جو پہلی ہیکل کی تباہی و بربادی کے دوران غائب ہوا تھا۔ اس دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف ناکام بغاوت کی کوشش کی، لہٰذا 70 عیسوی میں رومیوں کے حکمران ٹائٹس نے یروشلم شہر پر حملہ کر کے تباہ کر دیا اور یوں ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس حملے کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے اور ہزاروں کو غلام بنا کر جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس خون خرابے کے بعد کوئی یہودی اس قابل نہ رہا کہ تابوت سکینہ کا کیا بنا، اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم شہر سے نکال دیا گیا۔ مگر دوستو، یہ صندوق آخر کہاں موجود ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف حصوں پر مختلف دعوے سامنے آ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ یہودی اس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اردن کے علاقے جبل النبو میں موجود ہے، جبکہ کچھ ایتھوپیا کی گرجا گھر میں اس کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے موجود ہے، جہاں ملکہ تخت پوشی کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ مختلف لوگوں کا اس پر مختلف دعوے ہیں، مگر ناظرین، یہ مقدس صندوق کہاں موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور یقیناً جب تک اللہ تعالیٰ اس کو خود ظاہر نہ کرے تو اسے کبھی بھی کہیں بھی یہودی ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ ہیکل کی دوسری مرتبہ تباہی کے بعد یہودی پوری دنیا میں در بدر اور رسوا ہونے کے بعد تقریباً 1900 سال بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دیا، اور یوں صدیوں دھکے کھانے والی قوم کو اسرائیل یعنی فلسطین میں اجازت مل گئی۔ لیکن یہ برطانیہ کی دی ہوئی اسرائیل تک محدود نہ رہے اور ہمسایوں ممالک کے لیے مصیبت ثابت ہوئے۔ 5 جون 1967 کو شام کے گولان کے پہاڑی پر قبضہ کر لیا۔ 1967 میں اردن کے مغربی کنارے پر بھی قبضہ کر لیا اور اسی سال مصر کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں دیکھ کر سوچنا ہوگا کہ یہ قوم 2000 سال پہلے کس طرح سازشی رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس قوم پر لعنت بھیج دی گئی، کیونکہ اسرائیل دنیا کے تمام یہودیوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے ان کو جگہ چاہیے۔ ناظرین، مسلمان ممالک کی بزدلی اور بےغیرتی کی وجہ سے اس قوم یعنی اسرائیل نے پوری دنیا میں ظلم و ستم اور آگ برپا کیا ہے۔ اب اس قوم کا مشن جلد از جلد اس ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھ کر یہ لوگ اپنی مسیحا یعنی دجال کے آنے پر پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کریں، اور یہ لوگ یہ کام انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ کر رہی ہے۔ ناظرین، اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں اس دنیا کو جنگ کی آگ میں لپیٹ دیں گے۔ امریکہ کے صدر کا اسرائیل کی دارالخلافہ کی تبدیلی اس مشن کے کڑی ہے، مگر اقوام متحدہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہودی قیدیوں کو بختنصر نے جس بستی میں غلام بنا کر بستے تھے، اس بستی کا نام تل ابیب تھا۔ یہودی آج تک اسے نہیں بھولے، کیونکہ یہودیوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھ دیا، اور ہم مسلمان مسجد اقصی کو بھی بھول چکے ہیں، جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات پر انبیاء کرام کی امامت کرائی تھی۔ ناظرین، یہودی ہیکل سلیمانی کی بار بار تباہی کو آج تک نہیں بھولے، اور اسے دوبارہ تعمیر کرنا اس کا ایک اہم مشن ہے، اور تابوت سکینہ ڈھونڈنے کے لیے اگر اس کو پوری دنیا کو بھی کودنا پڑے تو وہ بھی کرے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔